بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ نے بہت سی جادوئی اور طلسماتی کہانیاں پڑھی اور سنی ہوں گی جو جنات اور جادوئی کمالات سے بھری پڑی ہوں گی۔ آئیے انہی تمام باتوں پر مبنی ایک سچی کہانی جو اللہ کے نبی حضرت سلیمان کی کہانی ہے۔ کہانی سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طنز و تیز ہواؤں کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا، جنات کو بھی آپ کا فرمانبردار بنا دیا، آپ کو پرندوں جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دیں۔ آپ نے صرف ان کی بات سمجھتے بلکہ ان سے بات چیت بھی کرتے۔ پرندوں میں ہدہد کی یہ ذمہ داری تھی کہ جب لشکر کو پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ پانی والی جگہ کا کھوج لگاتا۔ ایک دن ہدہد کو آپ کی خدمت میں حاضر ہونے میں دیر ہو گئی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جلد ہی ہدہد نے آپ کی خدمت میں عرض کی، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی۔ میں شہر سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو ان پر حکمرانی کرتی ہے اور اس کے پاس ہر شے ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا تخت بھی ہے، لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے یہ بات سن کر سبا کی سلطنت کی اصلاح کا فیصلہ کیا اور انہیں ایک خط لکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی دعوت دی۔ ہدہد خط لے کر سبا کی ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ ملکہ خط دیکھ کر بہت پریشان ہوئی، مگر اس کے وزیروں اور مشیروں نے اپنی طاقت، دولت اور فوج کے کمالات کا تذکرہ کر کے ملکہ کو مطمئن کرنا چاہا۔ ملکہ بہت عقل مند تھی، اس نے قیمتی تحائف دے کر اپنے قاصد کو حضرت سلیمان کی خدمت میں بھیجا۔ قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حضرت سلیمان نے ملکہ کے قیمتی تحائف کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور فرمایا، میں ان کے پاس ایسے لشکر روانہ کروں گا جنہیں روکنے کی کسی میں طاقت نہ ہوگی۔ یہ پیغام لے کر قاصد جب ملکہ کے پاس پہنچا تو اس کی زبانی ملکہ کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں، تو اسے یقین ہو گیا کہ اب ان کی فرما برداری کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا کہ ملکہ ان کی طرف آنے کی تیاری کر رہی ہے تو انہوں نے اسے روکنے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت دکھانے کے لیے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے پیچھے پہنچنے سے پہلے ملکہ کا شاہی تخت میرے پاس لے آئے؟ بالآخر جس کے پاس علم کتاب تھا وہ جھٹ پٹ تخت لے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کو وضع بدل دو تاکہ میں دیکھوں ملکہ سبا اپنا تخت پہچانتی ہے یا نہیں۔ ملکہ جب دربار میں پہنچی تو بہت حیران ہو گئی اور سوچنے لگی، یہ تخت تو میرے تخت جیسا ہے، بلکہ لگتا ہے وہی ہے، مگر یہ یہاں کیسے پہنچا؟ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے قبل ایک ایسا نادر اور شاندار محل تعمیر کروایا جو شیشے کی گزرگاہوں پر مبنی تھا، اور اس کے فرش کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے فرش پر پانی رواں ہے۔ یہ سب جنات نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تیار کیا تھا۔ ملکہ محل کی شیشے نما عمارت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ ایسی کاریگری تو انسانی طاقت سے باہر ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئی۔ ان کے ایمان لاتے ہی پوری قوم سبا بھی ایمان لے آئی اور انہوں نے سورج کی پرستش سے توبہ کر لی۔ بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہونے والے تمام کمالات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کیے ہوئے تھے، اور وہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ تو معزز سامعین، اس طرح سے ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ شکریہ۔